صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روتے بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تلاوت فرمائی. رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. اور یہ آیت جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میری امت میری امت، اور آپ رونے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے انہیں بتا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے. کیا لوگوں کے لیے ہمارے دل میں ہے ہمدردی اتنی، جن سے ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہ ہو، بس انسانیت کا، اسلام کا؟ چونکہ وہ ہمدردی نہیں ہے نا لوگوں کی، اس لیے پھر ہمیں کوئی اس کی بھی تڑپ نہیں ہوتی کہ ہم انہیں کوئی سیدھی راہ دکھائیں یا ان کو کچھ بتائیں یا ان کی تکلیفوں کے مقابلے میں صبر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تکلیفیں دیتے تھے پھر بھی آپ صبر کرتے تھے. ابھی مجھے یاسمین کوئی قصہ سنا رہی تھی کسی کرسچن مشنری کا. انہوں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جس میں بنگلہ دیش میں ایک مشنری جاتا ہے اور وہ ان کو پریچ نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کہتا. ان کے کچے گندے چھوٹے چھوٹے گھروں میں ان کے ساتھ جا کے زمین پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے جو لوگ کبھی زمین پہ بیٹھے نہ ہو بچپن سے ان کے لیے نیچے بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال وہ وہاں پر جا کر ان کے بچوں کو اٹھاتا ہے، ان کو پیار کرتا ہے، ان کو ٹرسٹ بلڈ کرتا ہے اور اتنا ان کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے کہ اس کے بعد جب وہ ان کو بتاتا ہے کہ میں کون ہوں اور تم بھی کرسچن بن جاؤ تو وہ بغیر کسی رکاوٹ کے وہ بن جاتے ہیں. اور وہ کتنے بڑے علاقے کو اس نے اس طریقے سے صرف کرسچن بنا لیا. تو وہ کیا چیز ہے؟